السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ آج ہم گفتگو کریں گے پیران پیر رحمہ اللہ کا فتویٰ رفع الیدین پر کیا تھا اور اسی کے حوالے سے ان کے کیا تاثرات تھے۔ عربی کتاب الغنیۃ لطالب طریق الحق صفحہ نمبر 19 اور اردو میں اس کا ترجمہ صفحہ نمبر 22 پر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کا واضح بیان موجود ہے کہ نماز کی حیات شکلیں ہیں جس میں رفع الیدین ہاتھوں کا اٹھانا شامل ہے۔ اسی حوالے سے ڈاکٹر طاہر القادری کا بھی اعتراف موجود ہے جو آپ ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ بھئی رفع الیدین کرنے والے بھی جنت میں جائیں گے، آپ جا کے دیکھ لینا۔ امام بخاری ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام مسلم ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ سب ہوں گے کہ نہیں؟ ارے نیچے آ جائیں، حضور غوث العظم میرے اور آپ کے اور کل دنیا کے شیخ عبد القادر جیلانی ہوں گے کہ نہیں جنت میں؟ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے۔ اب اس ویڈیو کو سننے کے بعد آپ اسے بار بار سنیں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب جو کہہ رہے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ یہ سب رفع الیدین کرتے تھے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ شیخ الکل بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ آپ نے ملاحظہ کر لیا۔ آئیے میں آپ کو احادیث نمبر بھی دکھانا چاہتا ہوں، ویڈیو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ادا ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام، تابعین، تمام محدثین اس کے قائل تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اٹھائیں، حدیث نمبر 736، 37 اور 39 میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع الیدین ملے گا۔ پھر آگے بڑھیں، صحیح مسلم اٹھائیں، حدیث نمبر 390، 391 اور حدیث نمبر 401 آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع الیدین ملے گا۔ پھر آگے چلیں، سنن ابی داؤد اٹھائیں، حدیث نمبر 721 آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع الیدین نظر آئے گا۔ پھر سنن ترمذی اٹھائیں، حدیث نمبر 304 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع الیدین آپ کو ملے گا۔ سنن نسائی اٹھائیں، حدیث نمبر 876 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ عظیم عمل آپ کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 858 نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل رفع الیدین آپ کو مل جائے گا۔ اللہ کے بندو سوچیں، انصاف کریں، ایک ہی ادا، ایک ہی سنت اتنی عظیم ہے کہ حدیث کے تمام کتب میں موجود ہے۔ کیا ہو گیا اس امت کو؟ کس جہاں میں ہم بستے ہیں؟ جس نبی پر جان فدا کرنے والی بات ہم کر رہے ہیں، اسی نبی کے عمل کے ساتھ مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے، اسے گھوڑے کی دم بھی کہا جا رہا ہے، اسے مکھیاں اڑانے کے ساتھ تمثیل بھی دی جا رہی ہے۔ انصاف سے مجھے آپ بتائیں، یہ محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ اس امت کو کیا ہو گیا؟ ٹھیک ہے آپ نہیں مانتے نا، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، لیکن نماز کی ابتدا میں آپ تو مانتے ہیں نا، وہ بھی تو رفع الیدین ہے۔ رکوع میں قنوت سے پہلے آپ مانتے ہیں نا، وہ بھی تو رفع الیدین ہے۔ پھر کل کوئی آپ کو یہ آ کے کہہ دے کہ میرے بھائی اگر رکوع سے پہلے گھوڑے کی دم ہے تو پھر قنوت سے پہلے آپ کیا کہیں گے؟ اگر رکوع سے پہلے نعوذ باللہ یا مکھیاں اڑانے کی مثال ہے تو پھر نماز کے آغاز میں، عیدین میں یا جنازے میں آپ کیا فتویٰ دیں گے؟ خدا را انصاف تو کریں۔ اگر آپ نے منسوخ بھی کہہ دیا ہے، آپ کچھ نہیں مانتے، آپ اتنا تو مانتے ہیں نا کہ منسوخ ہونے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے۔ کیا عقل بند ہو چکی ہے؟ نگاہوں پر پٹیاں لگ چکی ہیں کہ آپ کو نظر نہیں آتا کہ یہ ادائے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ میں کہتا ہوں، اور مجھے کوئی حرج نہیں ہے قسم اٹھانے میں، اللہ کی قسم میں رفع الیدین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کا عمل ہے۔ اسی عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے اسی کو اپنی کتاب میں شامل کر دیا ہے۔ اٹھائیں ان کی کتاب، اگر عربی ہے
تو صفحہ نمبر 19 ہے، اگر اردو میں ترجمہ ہے صفحہ نمبر 22 ہے۔ محدثین کے اتنے حوالے میں پیش کر چکا ہوں، اگر پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتا میں اس کے لیے دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، ہدایت عطا فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت کو اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا